بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، حرم میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر دو، جو اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو یا ان کو تلاش کر رہا ہو۔ تیسرا، وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جائے۔ دوستو، یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں سخت مبغوض ہیں اور اللہ کو برے لگتے ہیں۔ ایک، حرم میں کسی کے ساتھ، حدود حرم میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا، اور آخر میں ہے کہ کوئی آدمی کسی کا خون، ناحق خون بہانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائے۔ دو لوگ یہ ہیں، اور تیسرا جو ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، کہ وہ جاہلیت کے طریقوں کو اسلام میں تلاش کرے۔ کیا مطلب؟ کہ طریقہ جاہلیت کا ہو اور وہ اس پر اسلام کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرے، اس کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، شریعت نے حکم دیا صبر کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، اہل بیت نے صبر کیا۔ اور یہاں کچھ لوگ ہیں جو سینہ کوبی کرنے کو، ماتم کرنے کو، آہوزاری کرنے کو، یعنی صبر کا بالکل الٹ کرتے ہیں، اور دلیل قرآن و حدیث سے دینے کی کوشش کرتے، وہ تلاش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جاہلیت کے رسومات پیدا ہو جائیں۔ چونکہ سینہ کوبی کرنا، چہرہ پیٹنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے رسومات کہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود، وہ لوگ جو اپنے چہروں کو تھپڑ مارتے ہیں، وشق الجیوب، جو اپنے سینہ کوبی کرتے ہیں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی باتیں بکتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور سینہ کوبی کرنا، اور چہرے پہ تھپڑ مارنا، ماتم کر، ان ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی رسومات کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے طریقوں سے بچیں جو ہمیں جاہلیت کی طرف لے جائیں۔ اسلام خوبصورت دین ہے، اور اس کی خوبصورتی پر ہمیشہ رہیں، فرائض و ارکان اسلام کی ہمیشہ پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔